ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ہارون رشید صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، محترم ہمارے صدر صاحب نعیم گجر صاحب، ہاں ہمارے صدر اسلام آباد بار کونسل نعیم گجر، اچھا نعیم گجر صاحب، میں نے یہی دیکھا کہ اس لسٹ میں نام نہیں تھا، تو نعیم گجر صاحب، محترمہ سائرہ خالد راجپوت صاحبہ، فائننس سیکرٹری سپریم کورٹ بار، عبد الرحمن صاحب باجوہ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور نو منتخب ممبر بار کونسل، راجہ علیم خان عباسی صاحب، حفیظ اللہ یعقوب صاحب، ظفر محمد کھوکر صاحب، چودھری آصف عرفان صاحب، یہ تمام ہمارے صاحبان نو منتخب ممبر بار کونسل ہیں اسلام آباد کے، راجہ اشتیاق صاحب صدر، راجہ اشتیاق صاحب، قاضی رفیع الدین بابر صاحب، اور جناب حافظ خضر حیات صاحب جو اسلامک لائرز موومنٹ کے صدر ہیں، اور ہمارے نصر اللہ رندھاوا صاحب امیر جماعت اسلامی اسلام آباد، میرے بہت ہی قابل احترام سینئر وکلاء حضرات، میری بہنیں اور ممبران اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، مجھے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ سے گفتگو یہاں پر کی جائے، تبادلہ خیال کیا جائے، اور میں گزشتہ سال بھی حاضر ہوا تھا اور اس سال بھی آپ نے دعوت دی ہے، جس پر میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ تبادلہ خیال نہ صرف یہ ہے کہ ملک و قوم کے لیے، ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، اس میں جب ہم اس کا مجموعی طور پر تجزیہ کرتے ہیں تو 78 سال کے اس سفر کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ملک صحیح طریقے سے تو نہیں چل رہا، اور اس کے نظام کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، جن ستونوں پہ یہ پورا سسٹم چلتا ہے، جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ایک ہی کھوکھلا نظر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے ملک کو اور ملک کے عوام کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ ملک کن ہاتھوں میں رہا ہے؟ یعنی جب پاکستان بنا تھا تو بڑی تمناؤں سے بنا تھا، اور پاکستان کی تحریک صرف ان علاقوں میں نہیں چلی تھی کہ جنہیں پاکستان میں شامل ہونا تھا، جو مسلم اکثریتی علاقے تھے، بلکہ ان علاقوں میں بھی چلی تھی اور زیادہ قوت سے چلی تھی کہ جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا۔ اور دنیا کی تاریخ میں ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ تحریک وہاں چل رہی ہو جن کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، جنہیں پتہ ہو کہ ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنی پڑیں گی، انہیں اپنے اسلاف کی قبریں چھوڑنی پڑیں گی، اور جا کر ہم ایک نئے ملک میں جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ جس کے لیے مسلمان بر صغیر کے اس کام کے لیے تیار ہو گئے تھے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ وہ ایک ہی بات تھی کہ قائد اعظم کی قیادت میں یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہمیں ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے جہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اللہ کی حاکمیت ہو، اسلام کا عادلانہ نظام ہو، اور ایک جو نعرہ ہے وہ نعرہ در حقیقت اس پوری کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محض ایک کلمہ تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ صرف چند مظاہر اور علامات کا نام تو نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا فرد، کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسا طاقتور، کوئی قوم، کوئی تہذیب وہ بادشاہ، شہنشاہ، مالک کا درجہ نہیں رکھتی۔ مالک اس پوری کائنات کا ایک اللہ ہے، اور اللہ کے سوا ہم کسی کی حاکمیت قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، اور پاکستان کا اب نظام اسی بنیاد پر قائم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں جب یہ تاریخی کامیابی ہمیں ملی کہ ہم نے ایک ملک حاصل کر لیا، تو اس وقت یہ طے پایا اس وقت کی رجیم میں کہ چونکہ اس وقت تو ہنگامی حالات ہیں، تو ہم ابھی سسٹم تو اسی طرح چلا لیتے ہیں، لیکن جب دستور ساز اسمبلی پاکستان کو ایک آئین دے دے گی
ایک دستور دے دے گی تو اس نظام کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر وہ نظام ہماری بنیادوں پر قائم ہوگا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی، اسی لیے انہوں نے دو کام ایسے کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پر ایک ایسا سسٹم چاہتے تھے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ انہوں نے سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ میسج دیا کہ آپ اسلام کے سیاسی نظام، اخلاقی نظام، معاشی نظام اور جتنے شعبے ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ورکنگ کریں، اور اس ورکنگ کو اس وقت جو معلوم ترین ذریعہ تھا ریڈیو پاکستان، سب سے بڑا میڈیا وہی تھا اور میڈیم وہی تھا، اس کے ذریعے سے مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تقریریں ان کی آن ایئر گئیں، اور ان کو نشری تقریریں کہا جاتا ہے۔ وہ آج بھی آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کو کن اصولوں کی بنیاد پر آگے بڑھنا تھا، اور وہ تمنائیں کس طرح سے ہم ایڈریس کر سکتے تھے، جس پر لوگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قربانی بھی دی اور اپنے گھر بار بھی چھوڑے۔ دوسری بات، انہوں نے علامہ محمد اسد ان سے یہ کہا، وہ ایک ظاہر ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، غالباً یہودی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام پر بہت زبردست قسم کی ریسرچ کی تھی، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، اور ان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ٹاسک دیا کہ وہ اسلامائزیشن کے لیے اور پاکستان کی اس نظریاتی اساس کی بنیاد پر نظام کے لیے ورکنگ کریں، اور انہوں نے اس ورکنگ کو انجام دیا۔ قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی، اور آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اسپیچ جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی تقریب کے موقع پر کی تھی، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ویژن کیا تھا۔ وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ ان کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، وہ سچے آدمی تھے، کھرے آدمی تھے، نڈر آدمی تھے، وہ کسی سے ڈرتے اور خوف نہیں کھاتے تھے، اصولوں کے پاسدار تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو دنیا میں موجودہ نظام ہے مغربی سرمایہ داری کا نظام، یہ نظام نہیں چل سکتا، اور ہم اسلامی اصولوں کی بنیاد پر اپنی معیشت کو قائم کریں گے۔ اسلام ہمیں ایک مکمل نظام دیتا ہے، اسلام ریچولز کا محض نام نہیں ہے، عقیدے کا نام نہیں ہے، اس عقیدے کا تقاضا ہے کہ اس کو ایک سسٹم ملنا چاہیے، قوت نافذہ ملنی چاہیے۔ تو اس ویژن کے حامل لیڈرشپ تھی ہماری، لیکن پھر بعد میں یہاں پر یہ سوال ہی پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے، پاکستان میں مسلمانوں کا ملک بن گیا، اب کیا ضرورت ہے اسلامی نظام کی؟ کنفیوز کیا جانے لگا کہ اسلامی نظام کا تو مطلب یہ ہوگا کہ کسی فقہ کا نظام آ جائے گا، دیوبندیوں کا الگ ہوگا، بریلویوں کا الگ ہوگا، ایک امام کا الگ ہوگا۔ بہرحال اس وقت ایفرٹ کر کے علماء کرام کو بھی جوڑ لیا گیا، اور علماء کے متفقہ 22 نکات بھی سامنے آ گئے، وہ جواز بھی ختم ہو گیا کہ بھئی متفق نہیں ہو سکتے۔ پھر قرارداد مقاصد بہرحال ایک ایسی چیز تھی جس نے پاکستان کی ریاست کی سمت طے کر دی، اور اس کو قانونی طور پر یہ ڈکلیئر کر دیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، سپریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسانوں کے درمیان جو بھی نظام بنے گا ہمارا، وہ نظام اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے مطابق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اب دستور میں، جو کہ اب قرارداد مقاصد اس کا ایک پارٹ بن گئی ہے، اس میں سوورنٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت اسٹیٹ اور قانون کے، پاکستان کی اسٹیٹ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن عملاً جو نظام چلتا رہا ہے وہ اس کے برخلاف چلتا رہا ہے، اس لیے کہ اسلامک اسٹیٹ کا مطلب ہے عدل ہونا چاہیے، اس کی بنیاد عدل ہے، اور دوسری بنیاد اس کی مشاورت ہے کہ انسان ڈکٹیٹرز اس پر حاوی نہیں ہوں گے، کوئی ایک گروہ جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلائے گا۔ ہاں، انتظام چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو قانون سازی ہے، وہ کی جائے گی، تمدن کے اعتبار سے، ارتقاء کے اعتبار سے، ثقافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ ایڈریس ضرور کریں گے جدید چیزوں کو، اور یقیناً کریں گے، اس لیے کہ اسلام وقت کی جدید ترین چیزوں کو ایڈاپٹ کرتا ہے، بلکہ جدت پیدا کرتا ہے، لیکن جو اصول ہوتے ہیں، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، ان پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی رہے گی، اسی فریم ورک میں ہم قانون سازی کریں گے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم اس کے برخلاف ہے۔ مثلا میں آپ عدالت سے ہی شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں وکلا حضرات موجود ہیں۔
ایک چیز تو میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بار ایسوسی ایشنز اور وکلاء کی تنظیمیں وہ ایسا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس میں ڈیموکریسی موجود ہے اور ہر سال اس کا انتخاب ہوتا ہے. اور جماعت اسلامی کے علاوہ میرے خیال ہے صرف بار ایسوسی ایشن ہی ہے جہاں پر انتخاب ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو جو ڈیموکریٹک بڑے ڈیموکریٹ کہلائے جاتے ہیں, جمہوریت کے چیمپئن, ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. آپ پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو وہ خاندانی نظام نظر آئے گا, اور ماشاءاللہ اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے. اس میں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں چاہے وہ بظاہر غیر مذہبی جماعتیں ہوں, تو آپ کو سبھی جگہ پر ابا کے بعد بیٹا, بیٹا کے بعد بھائی, بھائی کے بعد بیٹا, اور جو دیگر سیٹیں ہوتی ہیں ان میں کوئی بہو, کوئی فلاں, کوئی فلاں فلاں, پورے خاندان کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے سیٹوں میں. اور کچھ رہ گیا تھا اگر معاملہ اس میں, تو زرداری صاحب نے وصیت کی پرچی لہرا دی تھی کہ بی بی نے یہ وصیت کی تھی. تو وہ ڈیموکریسی کہاں چلی گئی؟ پارٹیوں میں تو الیکشن ہوتا نہیں ہے, اور اگر کرتے بھی ہیں تکلف تو نامینیشن کر دیتے ہیں اور باقی سارے لوگ وڈرا کر جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈیموکریسی جب اپنی پارٹیوں میں نہیں ہوگی, یا پھر اگر خاندان نہیں ہے تو ڈکٹیٹرشپ پر چلتی ہے, ایک آدمی سب کچھ ہوتا ہے, باقی نہ کہیں انتخاب ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے ڈیموکریسی تو اپنی پارٹیوں میں لوگوں کی موجود نہیں ہے. لیکن آپ اس عدالتی نظام کے بارے میں اگر میں آپ سے یہ کہوں, آپ پاکستان کے کیپٹل میں موجود ہیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے ہائی کورٹ میں جا کر اپنے کیسز پیش کرتے ہیں, آپ لوور کورٹس میں بھی, پنڈی میں, ادھر ادھر سب جگہ پر آپ کرتے ہیں, آپ سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں. اگر میں ایک سوال کروں کہ اب 78 سال کا پاکستان ہے, اس 78 سال کے پاکستان میں آپ میں سے کوئی ایسے افراد موجود ہیں جو یہ کہہ سکتے ہوں کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہم مطمئن ہیں کہ یہ عام آدمی کو انصاف دیتا ہے؟ ایسا ہے کوئی آدمی؟ کسی عام آدمی کو پاکستان میں انصاف ملتا ہے؟ بھائی زور سے بتا دیجئے. نہیں ملتا نا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب وکلا یہ کہیں, اور یقین کریں میں ججز سے پوچھوں گا نا وہ بھی یہی کہیں گے, ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے, یہ عدالتی نظام یہ گلا سڑا نظام ہے. اس عدالتی نظام میں عام فرد کو, غریب آدمی کو, غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے پاورٹی لائن, جس کو 2 وقت کی روٹی پراپر میسر نہیں, جس کو یوٹیلیٹیز میسر نہیں, جس کو ایجوکیشن میسر نہیں پراپر اس کے بچوں کو, تو وہ 11 کروڑ سے زیادہ ہیں پاکستان میں. 44% پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی کیس کر سکتا ہے کسی ظلم کے خلاف؟ وہ تو ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے ہیں تھانے میں جا کر, جس طرح سے سپریس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ عدالت میں اپنے کیس کو پرسو کریں گے. اسی طرح سے مڈل کلاس ایک بہت بڑی تعداد میں ہے جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑتی رہتی ہے, تنخواہ دار ہوتی ہے یا چھوٹے موٹے کام کرتی ہے یا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں. تو یہ جو مڈل کلاس ہے, کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ اس کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے اور ہو وہ کوئی بڑا چودھری, تو وہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اس عدالتی نظام سے انصاف حاصل کر سکتا ہے؟ آپ چھوڑیں ان غریبوں کو اور مڈل کلاس کو. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, کراچی میں آپ نے کہا بڑی الیکشن ہوا, بلدیاتی انتخاب ہوا, اور جس طرح سے ہوا وہ تو ایک الگ داستان ہے. بیچارے ابھی بھی نصر اللہ رنداوا صاحب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح انتخاب تو ہو جائے, ہو ہی نہیں رہا. بہرحال کروایا, اس میں حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن بہرحال کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیے, اور دوسرے نمبر کی پارٹی ہم سے آدھی پہ تھی. پھر اور مزید یہ جو ہماری پیپلز پارٹی جو صوبائی حکومت میں, یہ تو ہمارے 25% ووٹ بھی ہم سے انہوں نے حاصل نہیں کیے تھے. اندازہ لگائیے آپ, سیٹیں انہوں نے حلقہ بندیاں کر کے کچھ اپنی زیادہ لے لیں, لیکن جو بچ گئی تھیں وہ انہوں نے چھیننا شروع کر دی. ہم آ گئے سیدھے ہے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن سے ہم چلے گئے ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں گئے, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہماری صرف 6 یو سیز کی پٹیشن 2 سال گزرنے کے باوجود
اگر یہاں پر حسن جاوید صاحب موجود ہوتے تو وہ آپ کو گواہی دیتے کہ وہ کتنا جنون کیس ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بالکل جو ہے نا وہ فارم سارے موجود ہیں. اور اس سب کے باوجود کہ پروسیڈنگ کے دوران الیکشن کمیشن بھی اور باقی ججز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیس تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ اس کے برخلاف دیتے ہیں یا پینڈنگ کر دیتے ہیں. تو جب ایک پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی جیسی سینئر پولیٹیکل پارٹی اور اس کراچی جیسا شہر جو منی پاکستان ہے اس کی ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہماری عدالتوں میں اس طرح سے چل رہا ہے، اور صرف یہ اشارہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم طاقتور حلقے کس کو جتانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کس کو جتانا چاہتی ہے، اور اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن اور عدالتیں فیصلہ کرتی ہے. تو یہ عدالتیں کیا انصاف فراہم کر سکتی ہیں؟ یہ گلا سڑا نظام ہے، اس کو مکمل تبدیل کرنا پڑے گا آئین کے اس فریم ورک میں کہ جو فریم ورک طے ہو چکا ہے کہ سوورنٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی انتظام ہے. لیکن بہرحال چل رہا ہے. اور رہی صحیح کسر یہ 26ویں ترمیم نے نکال دی. 26ویں ترمیم جس پر گفتگو کی جا رہی تھی اس وقت صرف جماعت اسلامی وہ پارٹی تھی جس نے کلیتاً اس کو مسترد کیا تھا. یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ، اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ اس میں جب اپوزیشن انگیج ہوگی تو اس کا پورا بینیفٹ حکومتی پارٹی اٹھائے گی اور عدلیہ پر شبخون مارے گی، اور عدلیہ کے حصے بکھرے کیے، اس میں جو رہی صحیح چیزیں تھیں وہ بھی ختم کیں، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے اور عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں ترمیم پاس کروائی گئی. جس دوران میں آنیاں جانیاں ہو رہی تھیں، ایک مولانا کے پاس جا رہے ہیں، مولانا ادھر نون کے پاس جا رہے ہیں، نون پی پی کے پاس جا رہی ہے، پی پی تو برابر ایم کیو کو تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو ویسے ہی کر دیتے ہیں. تو یہ جو سارا چکر لگ رہا تھا اس سے قوم کو کیا ملا؟ قوم کو یہ ملا کہ انگیج کیا اور انگیج کر کے اپنی مرضی کی چیزیں کروا لی اور عدلیہ کو تقسیم بھی کر دیا. اب جو رہی صحیح کسر ہے وہ 27ویں ترمیم میں نکالی جا رہی ہے. ابھی بھی میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی مکمل تفصیلات کیا ہیں تو آپ نہیں بتا سکیں گے، اگرچہ کہ انہوں نے پیش کی ہے وہاں پر، اور آخر تک یہ ڈرافٹ میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. جو ڈرافٹ پیش کیا جاتا ہے آخر میں جو پاس کیا جاتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اب جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ کہ جو ٹرانسفر آف ججز تھا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کی طرف، اس میں ایک کنسنٹ تو ابھی ضروری ہے نا، وہ کنسنٹ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. جس کو جب مرضی آئے اس کے کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے. پہلے ہی ہمیں اس پر ریزرویشن ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے. نچلے چھوٹے ججز کے لیے تو آپ امتحان لیتے ہیں، بڑے ججز کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس طرح کے رویے اختیار کریں. اور پھر یہ جو استثناء ہوتا ہے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے قانونی اور شرعی؟ دیکھیں ایک اصول یاد رکھیں، اسلامی حکومت اگر موجود ہو یا اسلامی قانون کو وہ تسلیم کرتا ہو کوئی ملک، جیسا کہ ہمارا آئین کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو اس میں صدر مملکت ہو، فیلڈ مارشل ہو، آرمی چیف ہو، گورنرز ہو یا کسی بھی فورس کا چیف ہو، وہ عدالت سے استثناء حاصل نہیں کر سکتا. اگر وہ استثناء حاصل کرے گا تو غیر شرعی ہوگا اور آئین کے خلاف ہوگا. اس لیے ہم مسترد کرتے ہیں ان تمام استثناء کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش فرما دیتے تھے کہ آؤ فیصلہ کرو. وہ تو لوگوں کی کیا جرت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جو وہ قاضی شرح کی عدالت میں گئے تھے، محرہ کی شرح، اور وہاں پر زرے کا مسئلہ آیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے لیکن گواہی پیش نہیں کر سکے تھے، لہذا فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ قبول کر لیا، بلکہ جج کی تعریف کی کہ عدالت زندہ ہے اور اس جج نے حق پر فیصلہ کیا اس لیے کہ میں ثبوت نہیں دے سکا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی انسان ہے تو آ جائے اور کہہ دے کہ مجھے استثناء دو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلے فرماتے تھے اور فیصلے کرواتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زرے کا معاملہ آیا
اور یہودی کے سامنے وہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، حضرت علی نے اس کو قبول کر لیا اور یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ یہ عدالتی نظام ہے مسلمانوں کا، میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آصف علی زرداری صاحب یا جنرل سید عاصم منیر صاحب یا کوئی بھی صاحب اس سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اس طرح کا عدالتی استثناء دیا جائے، یا جنہیں جو ہے وہ اس طرح سے تاحیات ایک کور دے دیا جائے کہ جس میں کوئی گرفت نہیں ہو سکتی ہو؟ یہ بالکل قابل قبول بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے، یہ شریعت کے اصولوں سے متصادم ہے، اور یہ جمہوریت کے اوپر شبخون ہے، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ طاقت کے ذریعے سے آپ جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اور مزید کیا چاہیے؟ سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو مزید کون سے اختیارات چاہیے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ بار ایسوسی ایشنز کو، بار کونسلز کو، ان سب کو اس پر ایک مؤثر آواز اٹھانی چاہیے۔ جماعت اسلامی کا موقف تو بالکل واضح ہے کہ ہم جس طرح ہم نے 26ویں ترمیم کو کلیتاً مسترد کیا تھا، ہم اس 27ویں ترمیم کو بھی ان ٹوٹو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ کوئی ایک شق بھی ایسی نہیں جو کہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے۔ کیا اچھی بری ہوتی ہے؟ آپ کی انٹینشن ہمیں نظر آ رہی ہے، 2 اچھی ڈال کے 5 بری آپ کر دیں گے تو پھر ہم کہیں گے اچھی پہ بات کر لو، یہ تو نہیں چلے گا۔ اس لیے، اور دوسری بات، اس وقت جو پارلیمنٹ موجود ہے، اس پارلیمنٹ میں اکثریت فارم 47 والی ہے، جو جیتے نہیں ہیں۔ مطلب میں اگر آپ سے کہوں، دیکھیں ظاہر ہے کہ آپ کی ایک پوزیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کسی سیاسی جماعت سے اس طرح انکلائنڈ اپنے آپ کو نہیں کہتے، وہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ بات کیا حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں 3 مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور انہوں نے بڑی تحریک چلائی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کم از کم 70,000 اضافی ووٹ جعلی طریقے سے قبول فرما لیے اپنی سیٹ پر۔ تو یہ تو افسوسناک بات ہے نا۔ اور مطلب یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، 2018 میں بھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اس کو بھی لوگوں نے قبول کیا تھا، اور اضافی طور پر کم از کم میں کراچی کی تو جانتا ہوں 6 اضافی سیٹیں عطا کی گئی تھیں اس وقت کی گورنمنٹ کو، قومی اسمبلی کی اضافی، جو آ رہے تھے اور جتا دی گئی تھیں۔ 8 جیتے تھے، 6 اور دیتی تھی، 14 ہو گئی تھی۔ تو یہ جو مسئلہ ان پارٹیز کا کہ حق میں فیصلہ ہو تو جائز ہے اور خلاف فیصلہ ہو تو ناجائز ہے، اسی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوتا ہے، اصول پہ نہیں کھڑے ہوتے، یہ قبول کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پارٹی نے، جماعت اسلامی نے، میں نہیں، جماعت اسلامی، میری اپنی نشست کے اوپر میرا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا، یاد ہے آپ کو، اور اس میں کہا کہ آپ کامیاب قرار پائیں۔ ہم نے جب اپنے فارم 45 سارے منگوائے تو اس میں 800,000 ووٹ کا فرق تھا، میرے شاید 29,000 ووٹ تھے، اور جو دوسرا بندہ تھا جس کو تیسرے پہ ڈال دیا تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، اس کے تھے 30,000 کے قریب ووٹ۔ تو ہم نے وہ سارے جمع کیے، رات 3 بجے تک اس پر ورکنگ کی، اور جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے ووٹ کم ہیں تو صبح پریس کانفرنس کر کے میں نے اعلان کیا کہ یہ سیٹ مجھے نہیں چاہیے، جو سیٹیں ہم جیتی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ جو میئرشپ ہم نے جیتی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ جو ہماری صوبائی قومی کی جو سیٹ، ہمیں نہیں چاہیے ایک بھی ووٹ اضافی، ہمیں وہ چاہیے کہ جو ہم تو آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگتے ہیں، لیکن وہ سیٹیں نہیں دیں، اور ایک سیٹ پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اپنے کسی مقصد کی خاطر۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے کہ ایک رتی برابر بھی ہمیں اس کا افسوس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ سیٹ اسی نظام کے منہ پہ مار دی۔ اس لیے یہ کریکٹر کا مظاہرہ کریں نا لوگ تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ پارٹیاں کمپرومائز کرتی ہیں اور چیزوں کو قبول کرتی چلی جاتی ہیں، اپنے حق میں ہو تو ٹھیک ہے اور خلاف ہو تو اس کے خلاف آتی ہیں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس 27ویں ترمیم پہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں کلیتاً، اور ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ استثناء قرآن و سنت کے برخلاف ایک عمل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ابھی بھی اگر کوئی استثناء عدالتی کسی کو بھی حاصل ہے صدر مملکت کو، اپنی صدارت کے دوران بھی، وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ وہ جو ہے وہ ہماری شریعت کے اصولوں کے منافی ہے۔ اب آئیے آپ کی اس پورے نظام کی بات ہم کرتے ہیں، یہ جو نظام جس کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ میں تعلیم کی بات کرتا ہوں، تعلیم بنیادی چیز ہے نا۔
تعلیم جیسی چیز پاکستان میں، وہ پاکستان جو عدل کی بنیاد پر، اس کی نظام کی بنیاد پر قائم ہوا، وہ طبقات میں تقسیم ہے. غریب کے لیے الگ تعلیم، مڈل کلاس کے لیے الگ، اپر مڈل کلاس کے لیے الگ، اور امیروں کے لیے الگ. جتنے پیسے ہیں اتنی اچھی تعلیم لے لو. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بتائیں. غریبوں کی تعلیم کہاں ہے؟ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں سب مل کر پڑھتے تھے. بہت بڑے کلاس کے لوگوں کے تھوڑے سے اسکول ہوتے تھے، باقی تقریباً 99% لوگ ایک ہی جیسی تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کے نتیجے میں غریبوں کا بھلا ہو جاتا تھا، کمپٹیشن میں وہ شامل ہو جاتے تھے. اگر میں آپ سے بھی سینئر لوگوں سے پوچھوں گا تو اکثریت نہیں تو کم از کم ایک معقول تعداد وہ ہوگی جنہوں نے انہی سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر جو آگے بڑھے. ایسا ہی ہے نا؟ آج مجھے آپ بتائیں کہ ان سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے کتنے پرسنٹ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور کیا ہے؟ کیا تعلیم کا بجٹ کم ہے؟ چاروں صوبوں کا، یہ جو 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات کی اتنی بات فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو یہ صوبے ذرا جواب تو دیں کہ جس فضیلت پر ان کو یہ تعلیم کا پورا بجٹ ملا ہے اس کا کرتے کیا ہیں؟ 2100 ارب روپے بنتے ہیں چاروں صوبوں کا تعلیمی بجٹ. آپ ملان 2100 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی. اور حال یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں اور وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ ہمارے پیسے ہیں. یہ پیٹرول کے اوپر جو 100 روپے کی لیوی ڈالی ہوئی ہے، یہ اس کے پیسوں سے بجٹ بنتا ہے. یہ جو موبائل کے کارڈ پہ پیسے ہوتے ہیں، یہ اس کے پیسوں سے بجٹ بنتا ہے. یہ ہمارے بجٹ کے پیسوں سے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو بجٹ بنتا ہے وہ آپ تعلیم اور صحت پر ایلوکیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی سب بڑا حصہ جو ہے کھا جاتے ہیں، جعلی بھرتیاں کرتے ہیں، گھوسٹ اسکول بناتے ہیں، اور اس کے باوجود پورا نہیں پڑتا تو اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. کیوں آؤٹ سورس کر رہے ہیں آپ؟ پرائیویٹ سیکٹر کو الگ سے کیوں نہیں دیتے آپ فیسلٹی؟ گورنمنٹ اسکول کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ہزاروں اسکول پنجاب گورنمنٹ نے، ہزاروں اسکول جو ہے وہ تمام تینوں گورنمنٹ نے دے دی. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. آئین کی آرٹیکل 25A موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو فری ایجوکیشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو آپ دیں گے فری میں وہ بالکل کچرا تعلیم ہوگی اور جو پیسوں میں لی جائے گی وہ بہت اعلیٰ تعلیم ہوگی. پاکستان کا آئین، اس کے بنیادی حقوق، جن چیزوں کو وہ سیف گارڈ کرتا ہے، اس میں سب کو ایک جیسی تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. معیاری تعلیم دینا سب کو ایک جیسی. باقی پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے. تو ایکول اپورچونٹی فراہم کرنا سب کو، کون پوچھتا ہے ان لوگوں کو؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے اور جو اسکول میں ان کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے. یعنی ہمارا مسئلہ پاکستانی قوم کا تعلیم ہے کہ ترمیم ہے؟ کیا ہے؟ تعلیم ہے. تو ترمیموں کے چکر میں لگا دیا اور تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا، اور ترمیموں سے اپنی ہیجمنی، اپنی اجارہ داری، اپنی طاقت، اس کا آپ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تعلیمی نظام طبقاتی نظام تعلیم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ختم ہو سکتا ہے، ہمیں شعور ہی نہیں ہے اس کا. آپ مجھے بتائیں، آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر سے، آج نہیں پچھلے 20 سال میں، 25 سال میں، یہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے تعلیم سے متعلق، اس طرح سے کسی سے گفتگو سنی ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، 25-30 سال میں سنی ہے جس نے اتنی تفصیل سے ایک بتا دیا ہو کہ ہاں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن میں فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے، اور وائس چانسلر جس طرح سے مقرر کیے جاتے ہیں ان کی پھر ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے پیسے جمع کرنا، اور وہ فیسیں بڑھاتے ہیں. اب مڈل کلاس لوگ کہاں سے پر سیمسٹر لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے ادا کریں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کس طرح سے، جانتے ہوں گے آپ لوگ کس طرح سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ رہ جاتے ہیں محروم، پھر چند لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ آ جاتا ہے. آئی ٹی ایجوکیشن جو پوری دنیا میں اس وقت سب کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، ہم اسی ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے شدید اختلاف ہے اپنے حکمران طبقے کی اس بات سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ منرلز کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ جائیں گے امریکہ سے معاہدہ کر کے. ہمیں پتا ہے امریکہ سے معاہدے کر کر کے ہمارا کیا حال ہوا ہے. ہمارا جو یہ جو اصل ایسٹ ہے یہ نوجوان ہیں جو 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں. ان کو ایجوکیشن دو، ان کو آئی ٹی میں آگے بڑھاؤ، ان کو کورسز کراؤ، ان کو ڈگری پروگرام میں فیسیلیٹیٹ کرو.
اب میں آپ کو ایک فگر، میں نے آپ کو بتایا 2100 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے، 2000 ارب روپے وہ کہ جو آئی پی پیز کو فراہم کیے جاتے ہیں، کس بات کے؟ جو بجلی وہ نہیں بناتے، اس کے جو بجلی وہ نہیں بناتے وہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر 1500 سے 2000 ارب روپے ان کو دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مراد جو ان کی ہیں، پرائم منسٹر اور صدر اور ہمارے تمام آرمی کے بھی بڑے بڑے لوگ اور باقی سب لوگ جتنے بھی اس نظام کے بینیفیشری ہیں، اگر آپ ان کی مراد کو، ان کے پیٹرول کو، ان کی بجلی کے بلوں کو اور جو ان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں، جس میں کمی کر کے آپ قوم کے سینکڑوں ارب روپے بچا سکتے ہیں، اس پہ کوئی نہیں آتا۔ مراد کم نہیں کرتے۔ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے نصر اللہ رنداوا صاحب ہماری اس مذاکراتی کمیٹی میں تھے جو دھرنے کے موقع پر حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، تو شروع میں جو ان کے وزراء آتے تھے تو کہتے تھے اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ہم آئی پی پی سے کوئی معاہدہ ریوائز کر سکتے ہیں، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، آپ کوئی اور بات کریں۔ جو دھرنا بڑھتا گیا تو پھر وہ آئے لائن پر اور بالآخر ہم سے ایگریمنٹ کیا۔ ہم نے ایک پوزیٹو پالیٹکس کی کہ ایشو کو بھی اٹھایا، تصادم سے بھی بچے۔ اسلام آباد انہوں نے بلاک کیا تو ہم نے ریزسٹنس بھی کی، لیکن دھرنا ختم نہیں کیا، گھر نہیں چلے گئے کہ ہمیں ہمارا پوائنٹ اسکور ہو گیا، اور بالآخر حکومت کو مجبور کیا۔ الحمدللہ 7.5 روپے پر یونٹ کم ہو گئے نا، تو یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور ابھی ہم نے آغاز کیا ہے انشاءاللہ، ہمارا یہ اجتماع عام، اس میں ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے، میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں اس کی۔ اس کے بعد ہم پھر ان ایشوز کو جو کہ ہمارے کی ایشوز ہیں ان کو لے کر چلیں گے اور اس کو مزید کم کروانا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2000 ارب روپے ان کو دے دو اور 2100 ارب روپے تعلیم اور تقریباً 1200-1300 ارب روپے صحت، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں نے پھر کیلکولیشن کل رات کی اپنی ورکنگ جو ہماری ٹیم ہے اس کے ساتھ، اور پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یونیورسٹیوں میں اس وقت تقریباً 60-65 لاکھ اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہے، یونیورسٹی اور ڈگری ایوارڈنگ جو کالجز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر، ان کی 100% آپ فری اسکالرشپ ان کو کر دیں نا، تو ہم پر یہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا لوڈ نہیں آتا، انکلوڈنگ آئی ٹی۔ انکلوڈنگ آئی ٹی، آپ سوچیں اس کے نتیجے میں ہمارے بچے کہاں چلے جائیں گے۔ سب کو ایک جیسی تعلیم ملنا شروع ہو جائے گی، اپرچونٹیز بڑھ جائیں گی۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ گاؤں دیہات کا بھی جو ہے نا اب چیزیں جاننے لگ گیا ہے، ان کے پاس ذہن موجود ہے۔ ذہانت کوئی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور انسانوں میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ کو زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ماحول ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تعلیم کا آپ ماحول دو گے، روزگار کا ماحول دو گے تو لوگ اس طرح ڈیولپ ہوں گے، منشیات کا ماحول دو گے تو لوگ نشہ کر کے اپنی زندگیاں برباد کریں گے، جیسا کہ کر رہے ہیں نوجوان، برباد کر رہے ہیں، یہ پورا نظام برباد کر رہا ہے انہیں۔ تعلیمی اداروں تک میں نشہ دستیاب ہے، میڈیکل اسٹور سے نشہ دستیاب ہوتا ہے، اور اس طرح سے برباد کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ تعلیم کا ماحول دیں، اچھا اخلاقی ماحول دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتنے ارب روپے جو آپ ان لوگوں کو، چند لوگوں کے ہاتھ میں فراہم کر دیتے ہیں 25 کروڑ لوگوں کے مقابلے میں، تو اگر قوم کے نوجوانوں پہ لگائیں تو یہ کورسز کریں گے، یہ اپنا روزگار حاصل کر لیں گے، یہ فری لانسر بن جائیں گے، یہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھا دیں گے، یہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یہ اسکل ان میں آ جائے گی، تو اس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا، اور چند برس میں پاکستان اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قرضے ادا کر دے۔ لیکن جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں ان کو یہ نوجوان نظر نہیں آتے، ان کے لیے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ شاخوں کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے مار کر کچھ پتے جھاڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نظام 78 سال میں کس کے ہاتھ میں رہا ہے؟ جاہلوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ یہ نظام 33 سال براہ راست ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں رہا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہوتے تھے، اور جو بقیہ ہیں وہ بھی بالواسطہ۔ اور اسی طرح یہ نظام، جن پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو الیکٹیبل ہوتے ہیں، جو جاگیردار اور وڈیرے ہوتے ہیں، جن کی سینکڑوں مربع زمین ہوتی ہے، جو عام کسانوں اور کاشتکاروں کا استحصال کرتے ہیں، جو ٹیکس بھی نہیں دیتے، جو پورے سال میں مل کر 6 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں، اور تنخواہ دار طبقہ 550 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔
حکومت ان کی ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی تو فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، جب 45 کی پارلیمنٹ ہو اس میں بھی یہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہی کی جاگیریں ہیں، یہی الیکٹیبل ہیں، یہی پارٹیوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں. بڑے بڑے نعرے لگانے والی پارٹی اس مافیا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، جو چینی مافیا ہے، جو آٹا مافیا ہے، جو آئی پی پیز مافیا ہے. دعوے آپ سب کے اٹھا لیں اور عمل آپ دیکھیں تو کسی پارٹی نے بھی ان لوگوں کو لگام نہیں دی ہے، اس لیے کہ نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ان کے بچے تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، یہ آقا ابن آقا اپنے آقا ہوتے ہیں، کسان ابن کسان ہوتا ہے، اس کو حق نہیں ملتا، وہ مقروض کا مقروض رہتا ہے. یہ قرضے بھی لیتے ہیں تو ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں بینکوں سے. تو یہ ایک اشرافیہ کا اور عوام کا نظام ہے. یہی بیوروکریسی ہے جس کا کام قوم کی خدمت کرنا ہے، ان کو خادم ہونا چاہیے، یہ حاکم بن جاتے ہیں. یہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کے سسٹم میں پاکستان 78 سال سے اپنے سروائیور کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جاگیردار طبقہ، یہ سول اور ملٹری بیوروکریسی اور یہ وہ لوگ کہ جو نام نہاد پولیٹیشن جو اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلتے بڑھتے ہیں، یہ پاکستان چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں. ان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کو شروع کرنا چاہیے. چہروں کی تبدیلی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پارٹیوں کے ناموں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جھنڈوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا. نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. اس لیے جماعت اسلامی یہ بات سمجھتی ہے کہ سر نو قوم میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، ورنہ ہم ٹرک کی بتیوں کے پیچھے چلتے رہیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ابھی دیکھ کے چند چاول بتائیں، ابھی تو آپ جس شعبے میں جائیں آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں، خلوص نیت سے چاہتے ہیں، ہم کسی کی ذاتی دشمنی پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے. یہ بہت دشمنیاں ظاہر کی کچھ اور باطن کی کچھ اور ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے. آپ اگر ہماری سیریسنس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا بنو قابل پروگرام دیکھیں. ابھی اسلام آباد میں بھی ہوا تھا، میں حیران رہ گیا کہ اسلام آباد میں پورا گراؤنڈ بھر گیا تھا. یہ پارک جو ہے F9، کتنی بڑی تعداد میں بچے بچیاں آئے تھے، نوجوان تھے، بلکہ بعض تو ہاؤس وائف آئی تھی. پھر ہم پنڈی گئے، وہاں بھر گیا. پھر میں مالاکنڈ 2 دفعہ گیا ہوں، سوات میں اور مالاکنڈ ایجنسی میں، اور اسی طرح ایون کوئٹہ اور یہ جعفر آباد میں، اور کراچی سے تو ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور پورے پنجاب میں فیصل آباد، ملتان، سرگودا، پشاور، جگہ جگہ ہم گئے ہیں. اور اتنا بڑا رجوع ہے نوجوانوں کا. ہم 100%، ہم نے 12 لاکھ سے زیادہ رجسٹریشن ہو گئی ہے، 12 لاکھ، ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے بہت سارے لوگ اس میں ٹیسٹ میں آ گئے ہیں. اب جو پاس ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے کیمپسز بنتے چلے جا رہے ہیں، فیکلٹی ہائر کر رہے ہیں. 100% فری ہم پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے. اور لوگ کریڈیبلٹی پر ہم سے تعاون کرتے ہیں. ہماری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ میری نہیں ہے، یہ میری جماعت کی کریڈیبلٹی ہے، اس کے تربیتی نظام کی کریڈیبلٹی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، میں کیا ہوں، میں تو اس پورے نظام میں تو ایک مڈل کلاس آدمی ہوں. اسی طرح نارمل لوگ ہوتے ہیں جماعت اسلامی میں، امیر بھی ہوتے ہیں، مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. جس ریشو سے پاکستان کی معاشرہ ہے اس ریشو سے ہوتے ہیں. لیکن ہماری یہ پارٹی ہے جو پالش کرتی ہے. یہ الخدمت پر کیوں لوگ بھروسہ کرتے ہیں؟ کیوں اربوں روپے دے دیے؟ 8 ارب روپے تو ہم نے صرف فلسطین میں جو ہے وہ پچھلے اس 2 سال کے عرصے میں لگائے ہیں الحمدللہ. اور ابھی 3 ارب روپے کا ایک فیلڈ ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں وہاں پر. کیوں لوگ بھروسہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جماعت اسلامی کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہے ہماری، ہمارے تربیتی نظام کی وجہ سے. ہم صرف پالیٹکس تو وہ نظر آتی ہے نا جو زندہ باد مرد آباد ہو، جو میڈیا میں نظر آتی ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو ہم گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ملٹی ڈائمینشنل کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جہتی اخلاقی، تربیتی، تعلیمی ٹریننگ کا سسٹم، ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ، یہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہے جس کی وجہ سے لوگ الخدمت پر اعتبار کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اب الیکشن جب آئے گا آپ ہمارے اس ایجنڈے میں ہمارا ساتھ دیں. آپ جو ہے وہ تعلیم کو پھیلانے میں صرف ہم نے نعرے نہیں لگائے بلکہ کوشش کی ہے کہ اپنے حصے کا ہم کام کریں، تاکہ لوگوں کو یہ نہ کہنا ہو کہ بھئی ساری پارٹیاں آتی ہیں، کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی چینج کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. عملاً لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو جماعت اسلامی یہ بتا سکتی ہے کہ ہم صرف نعرہ نہیں لگاتے کہ بدل دو نظام، بلکہ ہم اپنی تمام تر جو شارٹ کمنگز ہیں اس نظام کی اس کے باوجود ڈیلیور کر رہے ہیں. پڑھا رہے ہیں، نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں. ہماری
کمیونٹی سروسز کے کام چل رہے ہیں, ہمارے جو ہے وہ آغوش سینٹر چل رہے ہیں, آرفن کیئر پروگرام چل رہے ہیں, ہماری جو ہے وہ ایجوکیشن کی کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے حصے کا چراغ بھی جلاتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے جو پاکستان کے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے. میں نا امید نہیں ہوں پاکستان سے. کیسے نا امید ہو سکتا ہوں جس کے پاس 65% اسٹف موجود ہو نوجوانوں کا؟ کیسے نا امید ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک کال دیتے ہیں اور رجسٹریشن لوگ کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں گراؤنڈ بھر جاتے ہیں. یہ پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کوئی ان کا ہاتھ ہی نہیں پکڑتا, کوئی ان کو لے کر چلنا ہی نہیں چاہتا. تو ہم ان سے کیوں مایوس ہوں؟ اس طبقے سے کیوں نہ مایوس ہوں کہ جو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. 78 سال میں جن لوگوں نے پاکستان پر حکومت کی ہے وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, انہیں اب چھوڑنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے ایک کمپریہنسو تحریک اٹھانے کی ضرورت ہے جو صرف وقتی حالات میں بس آئیں اور آ کر چلے جائیں والی نہ ہو, وہ نعیم الرحمن کے حق کے لیے نہ ہو, وہ کلٹ کی پالیٹکس نہ ہو, وہ جاگیرداروں کو سپورٹ نہ کرے, وہ مافیاز کے جھرمٹ میں چلنے والے لیڈرز ان کو سپورٹ کرنے والی نہ ہو, وہ قوم کے نوجوانوں کی تمناؤں کا خون کرنے والی نہ ہو. وہ نظام کی تبدیلی ہو, اور نظام کی تبدیلی ایک کمپریہنسو جدوجہد کا تقاضا کرتی ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہمارے ساتھ چلیے. میں آپ کو 21, 22, 23 نومبر کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اجتماع عام میں آئیے. اور یہ اجتماع عام مینار پاکستان پہ ہو رہا ہے. ویسے تو ہم یہ 11 سال کے بعد ہو رہا ہے, اور اجتماع عام کے تصور میں آپ کو یہ آئے گا کہ جناب جس طرح سے مذہبی جماعتوں کو کوئی اجتماع ہوتا ہے, یقیناً ہم دینی جماعت ہیں. ایک تو یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کریں کہ مذہبی جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو عموماً مسلک کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں یا دین کے کسی جز پر عمل کرتی ہیں, اور ہم سب کی قدر کرتے ہیں. ہم مسلک پرستی کے تو قائل نہیں ہو سکتے, فرقہ پرستی کے تو قائل نہیں ہو سکتے, لیکن ہم جو بھی پازیٹیو کام کریں اس کی قدر کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا کانسیپٹ دین کا کانسیپٹ ہے, اور دین ایک نظام کو کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو اسلام صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. اسلام معیشت کو بھی ایڈریس کرتا ہے, معاشرت کو بھی ایڈریس کرتا ہے, قانون کو بھی کرتا ہے, عدالت کو بھی کرتا ہے, سیاست کو بھی کرتا ہے, ریاست کو بھی کرتا ہے, حکومت کو بھی کرتا ہے. اور اس سب میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بالادستی ہو, اور اس فریم ورک میں ڈیموکریسی ہو. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں فیصلہ کرنے میں ہم آزاد ہیں. باقی ہم اللہ کے پابند ہیں, کسی انسان کے غلام نہیں ہو سکتے, کسی فرد کے, کسی قوم کے, کسی پارٹی کے اور کسی طاقتور کے غلام نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے. اس لیے دین کا یہ کانسیپٹ ہے. تو ہم دینی تحریک ہیں, لیکن آپ کو وہاں قرارداد معیشت کے لیے ہم نے بزنس کمیونٹی کو بھی دعوت دی ہے, وہ آئیں گے انشاءاللہ. ان کا پیویلین بھی ہوگا, میرا برانڈ پاکستان کا ایک بہت زبردست پیویلین ہوگا. اسی طرح سے ہم نے یوتھ کا ایک ایرینا بنایا ہے, اس میں خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے پورا سیشن. پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جس میں خواتین کا اتنا اسٹرانگ ونگ ہو. ہم مین سیشن, مین اسٹیج سے خواتین کو کی ریپرزنٹیشن کروائیں گے, سیشن دیں گے پورا, جس میں وہ بتائیں گے کہ خواتین کو کیا چیلنجز درپیش ہیں, ورکنگ ویمن کتنا کس طرح سے مصیبتوں کا شکار ہوتی ہے, وہ کیوں گھر سے نکلتی ہے, یہ نظام اس کو کیا دیتا ہے. ہمارے عدالتی نظام میں کتنی اس بات کی امکانات موجود ہیں کہ کوئی ہیرسمنٹ کا شکار ہو جائے تو وہ عزت کے ساتھ اپنا مقدمہ چلا سکتی ہو, اپنی عزت نفس کو ملوث رکھتے ہوئے. گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کھیتوں میں کام کرتی ہیں عورتیں, کوئی ان کی ڈیلی ویجز کا تصور بھی نہیں ہے. ٹھیکیداری نظام کے تحت لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں کام کرتی ہیں. ایک دن نہ ہیں بیماری کی وجہ سے تو ان کی تنخواہ کٹ جاتی ہے. ٹھیکیدار ظلم کرتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو ملازمت کے حقوق حاصل نہیں ہیں. کوئی ترجمانی نہیں کرتا. پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کیا اس عورت کی ترجمانی کرتی ہے جو ٹھیکیداری نظام کے تحت ذلیل و خوار ہوتی ہے فیکٹریوں میں؟ کوئی بات بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ یہ سب خود وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جرت بھی نہیں ہے ان میں یہ بات کرنے کی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اجتماع کو بھی ہم ایک ٹیک آف بنائیں گے, ری ایمرجنس ہوگی انشاءاللہ پاکستانی قوم کی. اللہ نے چاہا تو اس اجتماع میں اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ ہوگا, عوامی طاقت کا, اور عوام کی طاقت اگر صحیح سمت میں ہو تو وہ اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوتی ہے. عوام سے بڑی اللہ کی طاقت کے بعد دوسری طاقت عوام کی طاقت ہے. کسی ریاست, کسی فوج, کسی حکومت کی طاقت کو طاقت نہیں کہتے, وہ تو مصنوعی سہارے ہوتے ہیں, بندوقوں کے ذریعے ہوتے ہیں. بندوق ہاتھ سے ہٹاؤ پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت, لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے, آرگنائزڈ ہونا چاہیے, صحیح لیڈرشپ میں ہونا چاہیے, تو وہ پھر نتیجہ خیز ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, بلکہ اس کو
مینجمنٹ کی زبان میں ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ثابت ہوگا. اللہ نے چاہا تو حالات بدلیں گے, اللہ تعالیٰ بہتر بنائے گا انشاءاللہ. ہم پر امید ہیں, اپنے قوم سے پر امید ہیں, اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر پر امید ہیں. ہم آگے بڑھیں گے. آپ کا ہمیں ساتھ چاہیے, آپ ہماری آواز بنیں, ان ایشوز پہ آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ کو میری شکل اچھی نہ لگے, ذات اچھی نہ لگے, لیکن آپ بھی مجھے بتائیں کہ ان سارے ایشوز کو ملا کر کون سی آرگنائز پارٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے, جس کے اندر خود بھی ڈیموکریسی ہو. تو اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے. میں آپ سے سپورٹ چاہتا ہوں اور آپ ہمارا ساتھ دیں. اور آپ کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہوں, آپ اجتماع میں تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو حوصلہ ملے گا, مایوسی کے اس دور میں امید کا پیغام ملے گا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب صدر سپریم کورٹ بار اور فائننس سیکرٹری سپریم کورٹ بار اور جو نو منتخب ممبران بار کونسل ہیں ان کو. چودھری نعیم علی گجر صاحب ہمارے صدر ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے, اور یہ عبد الحلیم بوٹو صاحب سیکرٹری بار ایسوسی ایشن. کہاں ہیں؟ ہاں اچھا, آپ اظہار خیال فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.